اسلام کے غلبے سے پہلے، حق کے غلبے سے پہلے، میں یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں، حق کے غلبے سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک پروسیس شروع کیا جاتا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اندر سے مومن نہیں ہیں، وہ چاہے ٹوپی کرتا کچھ بھی پہنتے ہوں، اندر سے مومن نہیں ہیں، یقین اللہ کی ذات پر، قرآن کی حقانیت پر، اسلام کی صداقت پر، محمد رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں اتری ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کئی ارب کی تعداد میں ہوں، مسلمانوں کے اندر سے نکال کر مرتد بنا کر الگ کر دیں گے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ یہی ڈرنے کی بات ہے، بالکل قسم کھا کے کہتا ہوں، سینکڑوں آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کان پکڑ کے نکال دیں گے اس شخص کو جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوگا۔ آخر میں تھوڑے سے لوگ پکے اہل ایمان رہیں گے، ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا لہرائے، ان کے ذریعے سے حق کا غلبہ ہوگا۔ یہ سب حدیثوں میں آیا ہے، یہ سب قرآن مجید کی 20 آیتوں میں ہے۔ یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا، کہیں فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ سچائی کا عمل شروع ہو چکا ہے، بہت تیز رفتاری سے شروع ہو چکا ہے۔ خدا جانے میرے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، آپ کے گھر کا کون سا فرد کب مرتد ہو جائے، 3 حج کرنے والا انسان کب مرتد ہو جائے۔ ابھی کل مجھے کسی نے ویڈیو میسج بھیجا ہے، ایک حافظ قرآن کی بیٹی مرتد ہو گئی، اتراکھنڈ سے میرے پاس میسج آیا کہ خود ایک وہ لڑکی جو خود حافظ قرآن تھی وہ مرتد ہو گئی، کچھ خبر نہیں۔ عجیب غریب قسم کی غفلت ہے ہم پر، خدا جانے کون سا نشہ پہ آیا۔ ابھی 2 روپے کھو جائیں تو نیند اڑ جاتی ہے، ابھی کوئی سودا مہنگا مل جائے 5 روپے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ایمان چھن رہا ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں ایمان پر۔ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ کو قیامت میں؟ کیا ہوگا جس دن کی میزان لگے گی، اعمال تولے جائیں گے، جس دن حقیقت باہر آئے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ لو اس کو، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ وہ کہے گا میرا نام تو زین العابدین تھا، میرا نام تو محمد سجاد تھا۔ نام سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کیسے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے گا جن کا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں، اور وجاءتہم البینات، اور ان تک خدا کی واضح رہنمائیاں اور نشانیاں بھی آئی تھیں، کیسے ان کو ہدایت دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تبھی ہدایت دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ اس ارتداد کا راستہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کھلا ہے، یا آپ کو چاہے جتنی بری لگے بات۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو اپنے گاؤں سے نہیں نکلا، میں نے آکسفورڈ میں تقریریں کی، کیمبرج میں تقریریں کی، میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے اس میں 7 لیکچرز میرے ہوئے، میں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا ہے۔ میں اس طرح کا مولوی نہیں ہوں جس طرح کا آپ سمجھتے ہیں، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بچیوں کی اور بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح اداروں میں نہ کی، اور ان کے ایمان کی فکر نہ کی، اور ان کی نگرانی نہ کی، بالکل ادا کر دی، اب میں آپ سب کو، آپ کی نسلوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو آپ نے سنا جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ جو حق کا غلبہ ہے، جب حق غالب آتا ہے تو اس سے پہلے کیا حالات آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنے بھی، اگر حضرت نے یہ بھی فرمایا جیسے یہ سفید اوپر سے امامہ باندھا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، حضرت نے یہ فرمایا اگر جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، جس کے دل کے اندر بغض ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا، ان کے کہنے کا مطلب تھا جو مومن نہیں ہوگا، اللہ اس کو، جو ایمان والے ہیں ان کی فہرست سے نکال کر اللہ نکال دے گا،
اور یہ حق کے جو حق غلبہ ہوتا ہے، حق کے غلبے سے پہلے اللہ ایسا کرتے ہیں، فرمایا ایسا ہوتا ہے حضرت نے، میں نہیں کہتا بلکہ جو حضرت ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عمر بھی دی ہے، عمر کے ساتھ علم بھی دیا ہے، علم کے ساتھ تقوی بھی دیا ہے، تقوی کے ساتھ اللہ نے ان کو بصارت بھی دی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ آخر کے اندر جو بچیں گے وہ صرف مومنین ہوں گے، اور حضرت نے فرمایا مومنین ہی کے ذریعے پھر یہ اسلام آگے پہنچایا جائے گا، اسلام کی جو آگے سے پھر اشاعت ہونا شروع ہو جائے گی وہ مومنین کے ہی وجہ سے آگے شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا، سچ فرمایا، جیسے حضرت نے فرمایا انسان کے 2 روپے گم ہو جاتے ہیں، یا کوئی چیز مہنگی مل جاتی ہے، یا کبھی کبھار کچھ کھو جاتا ہے، انسان سوچتا رہتا ہے یہ ہو گیا، مجھے یہ نقصان ہو گیا، یہ چیز مہنگی مل گئی، میری یہ چیز گم ہو گئی۔ حضرت نے ٹھیک فرمایا کہ ایمان جیسی اتنی قیمتی چیز جو اللہ نے ہمیں ایک مثال کے طور پر وراثت میں دی ہے، کیونکہ وراثت میں اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، جو مسلمان کے گھر پیدا فرمایا تو ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ تو حضرت اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، ہمیں اس کے اندر فکر، اور ہم کیا ہو جاتے ہیں، ایک فکر مند ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ چیز مہنگی ملی، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایمان جیسی دولت آج ہماری چھینی جا رہی ہے، اس کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تو ہمیں ذرا ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی، اور اس کو آخری جب انسان کا اس دنیا کے اندر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذائقہ رکھا ہے، موت رکھی ہے، موت تک اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی اسلام سے دور ہو رہے ہیں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں پہنچیں، ان کی کان یہ باتیں سنیں، اور وہ اپنے اس دین کی طرف واپس رجوع کریں۔ تو السلام علیکم۔